ونس اگین خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو یہاں پر پھر ویلکم کلوی چیپل نوربی میں. تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں. تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونولوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. تو ایک دفعہ پھر کھولیں میرے ساتھ کلام مقدس میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب، جس کو ہم نے لاسٹ سنڈے شروع کیا تھا. تو اٹس اے گریٹ چیپٹر. جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے we are going to be richly blessed by the grace of God. لاسٹ ٹائم ہم نے پہلی 13 ورسز کو دیکھا تھا، تو آج ہم دیکھیں گے ورس 14 سے. اور لیٹس اسٹارٹ فرام ورس 12. اور لوگوں میں اس کی بابت چپکے بہت سی گفتگو ہوئی. بعض کہتے تھے وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے نہیں بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف نہ کہتا تھا. اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا. پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے. اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں. جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے، لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراستی نہیں. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ جیزس ان دا فیسٹ آف ٹیبرنیکل، خیموں کی عید جسے کہتے ہیں، تو اسی عید کے دوران ہے مڈل آف دس فیسٹ، ابھی وہی عید چل رہی ہے. تو یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ گفتگو کرتے تھے، دے ٹاکنگ اباؤٹ جیزس، لیکن چپکے نوٹ اوپنلی اور پازیٹیو ایکچولی کہہ سکتے ہیں اسپیکنگ اباؤٹ جیزس. چپکے اس کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی. اگر دیکھیں تو یہاں پر بھی کراؤڈ جو ہے ڈیوائیڈ ہو چکا ہے آلریڈی. کچھ اس کے حق میں ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور کچھ کہتے ہیں نو از ریسیور. کسی بڑے اچھے خدا کے خادم نے کہا کہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھے کہ یسوع کے بارے میں، ہی از لائر، ہی از لونٹک اور ہی از لارڈ. ایک چیز ہی آپ بلیو کر سکتے ہو کہ ہی از لائر، یا تو یہ سوچو، اور یا تو ایک ہی از کریزی، تو یا تو وہ لارڈ، ہی از لارڈ. کچھ کہتے ہیں نا نو ہی از گڈ مین نیور کلیم ٹو بی گاڈ. ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھی اچھے آدمی نے، پروفٹ کہہ سکتے ہیں سب سے اچھا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ پروفٹ. اینڈ پروفٹ یا گڈ مین نیور کلیم ٹو بی گاڈ. اور اگر کوئی ڈسیور کلیم کر بھی لے، لسن، آئی ایم گاڈ، ڈسیور کین ناٹ میک میریکلز. دین اگر کوئی دھوکے باز ہو تو وہ کلیم تو کر سکتا ہے کہ میں خدا ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ہی کین ناٹ ڈو میریکلز. تو جیزس کلیم ہی از لارڈ اینڈ ڈو میریکلز. شمعون پترس نے اسے جواب دیا، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ تو خدا کا قدوس تو ہی ہے. دیٹ از ہی از دا ہولی ون آف گاڈ، سن آف دا لیونگ گاڈ. ورس 40 میں لکھا ہے فیسٹ آف ٹیبرنیکل، اور اس کے آدھے دن گزر گئے. یہاں پہ ایک اور بڑی
امیزنگ بات لگتی ہے کہ خداوند جانتے ہیں کہ سب اس کے قتل کی کوشش میں ہے. دے آر ٹرائنگ ٹو ٹریپ ہم, کہ کسی طرح اس کو پکڑ کر تو اس کو مار دیں. تو خداوند کے بھائیوں نے بھی جب اس کو کہا کہ جا تو عید میں جا, تو اس نے کہا کہ ابھی میرا ٹائم نہیں آیا. اور دوسرا, خداوند اس لیے بھی نہیں جانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں پر آلریڈی ہیٹریٹ ایکسٹریم پہ پہنچ چکی تھی اس کے خلاف, اس کو پکڑنے مارنے کے لیے. لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر نظر آتا ہے کہ جب عید کے آدھے دن گزر گئے تو خداوند نو اوپنلی پبلکلی ہی اسٹارٹ ٹیچنگ. لکھا ہے کہ لوگ چپکے چپکے باتیں کرتے تھے کیونکہ یہودیوں کے ڈر سے, دا فیئر آف دا جوز, دے ور ناٹ ٹاکنگ اوپنلی اور ایون پازیٹیولی. لیکن اب جب کہ خداوند جانتے ہیں, لیکن دس از دا مومنٹ, خداوند جانتے ہیں کہ یہ کراؤڈ بے شک اس کے قتل کی کوشش میں ہے, لیکن جب تک دا اپوائنٹڈ ٹائم نہیں ہوگا نو باڈی کین ٹچ ہم. تو خداوند نے کھلے عام کھڑے ہو کر تعلیم دینی شروع کر دی, وداؤٹ دا فیئر آف جوش. کسی قسم کے ڈر کے بغیر خداوند نے وہاں پر تعلیم دینی شروع کر دی. اور جب وہ تعلیم دے رہا تھا تو یہودی حیران اور پریشان, they were amazed. اندر سے تو وہ جھل بھن رہے تھے غصے سے. تو ان کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی. لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کو پڑھے بغیر علم کیسے آ گیا, ہاؤ کین ہی نو. جب یہاں پہ لکھا نا کہ پڑھے بغیر علم کیوں آیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہی ڈزنٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ, ایسی بات نہیں. وہ اصل میں علم کی بات کرتے ہیں. دا نالج از سچ کائنڈ آف رچ نالج اباؤٹ دا تھورا. یہ علم جی کی بات کی جا رہی ہے, نالج کی بات کی جا رہی ہے کہ اتنا رچ نالج اس کو کیسے آ گیا. کیوں؟ کیونکہ عام طور پر جو یروشلم تھا, دیٹ واز اے ہب آف the scholars, religious people اور فارسی اینڈ جس جتنے بھی اسکالر ٹائپ اور بڑے بڑے مذہبی لوگ ہوتے تھے, عالم لوگ, وہ یروشلم میں جانے پہچانے جاتے تھے اور وہیں پہ وہ رہتے تھے. کہ وہاں پر کہہ سکتے ہیں بگ یونیورسٹی واز دیئر. گیملیل وہاں پر تھا, بڑا استاد, اور فقی فریسیوں کا ایک اور سردار تھا, نیکودیمس وہاں پر تھا, مینی. تو وہ جانتے تھے کہ ہم نے اس کو کسی کا بھی شاگرد ہوتے نہیں دیکھا, کیونکہ کسی ربی کا یہ شاگرد نہیں. کبھی کبھی 5-10 سال تک ان کو ربیوں کے پیچھے تعلیم حاصل کرنا پڑتی تھی. اور وہ جانتے تھے کہ اس نے تو کسی بھی اچھے ربینیکل اسکول سے یا کالج سے, یونیورسٹی سے کوئی ایجوکیشن حاصل نہیں کیا. ہاؤ کین ہی نو دس ٹو مچ. اتنا گہرا اور اتنی تھیولوجیکلی بات وہ کرتا ہے کہ موسٹ آف ٹائم کوئی بھی اس کے ساتھ وہ سوال کرتے, کوئی بھی کویشچن کرتے, تو وہ خداوند فوراً ان کا منہ بند کرتے. نالج کی وجہ سے وہ اس کو جواب نہیں دے پا رہے تھے کہ اتنا نالج اس کے پاس ہے, کوئی بھی بات کرتے ہیں الٹا ہم ہی پھنس جاتے ہیں. تو اب وہ پریشان تھے کہ ہاؤ ہی گاٹ سچ اے گریٹ امیزنگلی نالج. اس کو پڑھے بغیر علم کیسے آ گیا. اور عام طور پر یہاں پہ لگتا ہے کہ ہی واز اسپیکنگ ان ہیبرو. ویسے اس وقت جو لینگویج تھی, عام لینگویج تھی, وہ تھی گریک لینگویج, جو کامن لینگویج میں. لیکن جو یہودیوں کی ریلیجس لینگویج کہہ لیں وہ تھی عبرانی. اور خداوند کی اپنی جو مادری زبان جس میں عام بات کرتے وہ ارامیکی زبان تھی. لیکن عام طور پہ جیسے آج انگلش ایک ہماری میوچل لینگویج ہے, اس وقت گریک جو تھی وہ میوچل لینگویج تھی. لیکن اس وقت خداوند یسوع مسیح ہیبرو میں بات کر رہے تھے, کیونکہ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دا لا آف موزس. موسیٰ کی شریعت کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ ہیبرو از مور امپورٹنٹ لینگویج ہے جس سے وہ اچھی طرح ان کو سمجھا سکتے تھے. تو یہاں پر وہ جب کچھ نہیں پاتے کہ اس کو کس طرح جواب دیں, اس کے نالج کا توڑ نہیں ہمارے پاس, تو دین دے اٹیک ہز بیک گراؤنڈ, ہز ایجوکیشن. کہ نالج تو جو کچھ ہے, لیکن یہ کہاں سے اس نے حاصل کیا.
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ یروشلم سے نہیں ہے، یہ گلیل سے آیا ہے، تو گلیل کا علاقہ ہمیشہ ان کے لیے ایک بیڈ علاقہ گنا جاتا تھا۔ وہاں سب مچھلیاں پکڑنے والے، مصول لینے والے، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، جو اسکالر ٹائپ، جو پڑھے لکھے، انٹلیکچوئل اور ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے تھے، وہ یروشلم میں پائے جاتے تھے۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تجھے کہاں سے آ گیا، تیری تو بیک گراؤنڈ بھی ہمیں پتہ ہے کہاں سے۔ ہو از یور ٹیچر، واٹ از یور ڈگری، کہاں سے تو نے یہ سب حاصل کیا، شو اس دا ڈگری۔ آج بھی ہمیں دیکھیں اکثر ایسی ہی باتیں ملتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ جو ہوتی ہے ہمیشہ کہ اس بندے نے ڈگری، اس نے کالج کون سا کیا، اس نے کون سے بڑے استاد کے انڈر یہ ایجوکیشن حاصل کی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ اس جواب میں ان کی ایک الوہیت، ڈیٹی، اس کا خدا ہونے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ بے شک خداوند کہتے ہیں کہ میری تعلیم جو ہے وہ میری نہیں بلکہ میرے باپ کی ہے۔ مائی ٹیچر از مائی فادر۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جب وہ خدا کو کہتا ہے کہ ڈائریکٹ، آئی ایم ناٹ کمنگ فرام اینی بیک گراؤنڈ، اینی یونیورسٹی، اینی کالج، اینی ڈگری، لیکن میری ڈائریکٹ جو تعلیم ہے میرے پاس، جو میں بات کرتا ہوں، اٹس فرام گاڈ۔ آج بھی اگر کسی کوئی بات کہہ دے، اکثر آپ نے شاید سنا ہو، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں منو خدا نے دسیا جی، گاڈ اسپوک ٹو می۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کو ثابت کر سکیں یا نہ کر سکیں اپنی کریکٹر سے یا اپنی تعلیم سے یا اپنی بات سے، لیکن اکثر لوگ جب کہتے ہیں مجھے خدا نے یہ بتایا، خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، تو ہماری ضرورت نہیں پڑتی ہاں ہوں اتنے کی یہ بحث کریے جی، نو آرگیو دین۔ جب کوئی خدا کہہ دے جی خدا نے مجھے بتایا، خدا نے مجھے، دیٹ از دا کویسچن۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ہر جگہ پہ ثابت کرتے تھے کہ ہاؤ آئی کین سے آئی ایم فرام گاڈ، ڈائریکٹلی فرام گاڈ، گاڈ ٹولڈ می، لائک کہہ سکتے ہو۔ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے اس میں، خداوند یسوع مسیح نے کہہ رہے ہیں تم میری قابلیت کو جاننا چاہتے ہو، میری ڈاکٹرنگ کو نہیں جانتے۔ عام طور پہ ہمیں پتہ ہے کیا، آج بھی ہمارا مائنڈ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ایجوکیٹڈ از پرسن، نہ کہ یہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈاکٹرنگ کیسی ہے۔ جبکہ خداوند کہتے ہیں میری ڈاکٹرنگ کو دیکھو، میری تعلیم کو دیکھو، اس میں اگر برائی ہے تو پھر میرے سے بات کرو، forget کہ میں نے کہاں سے حاصل کی۔ اگر تو میری تعلیم غلط ہے، اگر یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، تورا کے خلاف ہے، then talk to me. Doctrine is more important than the background or education. بہت سے لوگ کالجز سے، یونیورسٹی سے اور ایسے ادارے جو ہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور I'm not discredit these things. تھینک گاڈ فار جہاں پر بھی یہ ادارے ہیں، یہ یونیورسٹیز ہیں ببلیکل، جہاں پہ تعلیم دی جاتی ہے، تھینک گاڈ فار دیٹ۔ بٹ خداوند کہہ رہے ہیں دس از ناٹ اونلی دا چینل ٹو سرو دا گاڈ، کہ یو ہیو ٹو ہیو دا ڈگری فرام سرٹن کالج اور سرٹن یونیورسٹی، دین یو کین سرو دا لارڈ۔ واٹ از یور ڈاکٹرین ایکچولی؟ تمہاری تعلیم پختگی ہے، سچائی ہے، اصلی ہے، بائبل کے مطابق ہے، یہ چیک کرو۔ خداوند اصل میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میری تعلیم جو ہے یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس کون سی ڈگری ہے یا کون سی یونیورسٹی سے، بلکہ میرے کلام پر توجہ دو، میری ڈاکٹرن پر، کہ یہ خدا کی تعلیم سے ملتی ہے، اس سے میچ کرتی ہے یا نہیں۔ اٹس گیو گلوری ٹو گاڈ اور ناٹ، اس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہے اصل میں خداوند کے کہنے کی۔ اور بہت سے ایسے حوالے ہیں، جان 3:11، جان 8:28، جان 12:48، جہاں پہ خداوند اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میری جو تعلیم ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، میں جو کچھ کہتا ہوں، باپ اور میں اس میں ایک ہیں۔ ایون جو بھی ٹیچنگ جو میں تمہیں کرتا ہوں وہ خدا کی اور میری ایک ہے، آئی ایم ایکول ٹو گاڈ۔ جب وہ ایسی بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا کے
برابر بتاتے ہیں، اور اکثر یہودی اسی بات کو لے کر اس پر اٹیک کرتے تھے۔ ایک طرح سے خداوند کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تعلیم دنیاوی ہے، میری تعلیم ہیونلی ہے۔ تم نے دنیا سے حاصل کیا، تم نے استادوں سے حاصل کیا، کیونکہ اصل میں یہودی جب تعلیم دیتے تھے، کوئی بھی ٹیچنگ دیتے تھے، تو وہ کسی نہ کسی ربی کو کوٹ کرتے تھے۔ فلاں فلاں ربی نے، پرانے استاد نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کسی کو کوٹ نہیں کرتا، یہ خود اختیار سے بات کرتا ہے، اتھارٹی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ان کے لیے ایک جیلس تھی کہ ایک بات بھی ایسی کرتا ہے جس کا توڑ ہمارے پاس نہیں، جواب نہیں ہے، اور دوسرا ہی کسی ربی کو کوٹ نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے کون ہے تیرا استاد؟ ٹیل اس ہو از یور ٹیچر۔ اور یہاں پر خداوند اصل میں کہہ رہے ہیں میری سوچیں اور تمہاری سوچیں بہت فرق ہے۔ تمہاری سوچ اور میری سوچ میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اور دا سیم تھنگ آپ اگر دیکھیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں خدا باپ کہتے ہیں کہ انسان کی سوچیں اور میری سوچیں، میرے خیال اور تمہارے خیال اتنے فرق ہیں جیسے زمین سے آسمان بلند ہے۔ پڑھے بغیر علم کیسے آ گیا؟ کیونکہ جس طرح خداوند ایکسپلین کرتے، جس طرح وہ اس کو اپلائی کرتے اختیار کے ساتھ، وہ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا کہ اتنی قدرت اور اتنی خوبصورتی سے کہ دنگ رہ جاتے تھے کہ کلام کو ایکسپاؤنڈ کرنا، ایکسپلین کرنا، انٹرپریٹ کرنا، ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا حل، تعجب خیز ٹیچنگ تھی۔ اکثر آپ پڑھیں گے اور سب اس کی تعلیم سے حیران تھے، سب اس کی تعلیم سے حیران تھے، کیونکہ وہ کسی نارمل، کسی یہودی کی طرح، کسی ربی کی طرح نہیں، بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ خداوند کہتے ہیں آگے ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ اگر تم میں سے کوئی بھی خدا کی مرضی کو جاننا چاہے، اس کی مرضی پر چلے، تو وہ اس تعلیم کو جان جائے گا۔ ونڈرفل تھنگ۔ اگر کوئی اس پہ مرضی پر چلنا چاہے، ورس 17، تو وہ اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ خداوند سلویشن کے ساتھ ایک اور پیکج میں چیز آتی ہے۔ وین وی گاٹ سلویشن، نجات ملتی ہے، اس کے ساتھ اور کیا ملتی ہے ہمیں؟ اوبیڈینٹ، فرما برداری ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نجات حاصل کر رہے ہیں تو اس کے بعد بس جی ہوں جو مرضی کریے۔ سلویشن تب آپ کی قائم ہے جب آپ اس اوبیڈینٹ کے ساتھ خداوند کی فرما برداری میں رہ کر چلو۔ تو یہاں پر بھی خداوند کہتے ہیں ایکچولی اف یو اوبیڈینٹ، اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو اس تعلیم کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ یہ ایک پرنسپل یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی سچی تعلیم کے بارے میں جانا چاہے، اٹس ٹرو اور ناٹ، تم خداوند کے پاس آتے ہو۔ ناٹ اونلی انٹلیکچوئل مائنڈ کے ساتھ۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا ان کا نالج ہے، دے ہیو ڈگریز، میں ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا ان کو، لیکن کبھی کبھی لوگ صرف آگے خداوند کہیں گے کہ اس چیز پر ہی فخر کرتے ہیں، چاہے ان کی تعلیم میں طرح طرح کی بدعتیں ہوں، لیکن خداوند چاہتے ہیں کہ، مجھے یاد ہے کسی جگہ پہ میں کسی کا کلام سن رہا تھا، تو اس نے کہا ڈیو موڈی ایک بہت بڑا خدا کا خادم ہوا ہے 18-19 سینچری میں۔ تو ایک دفعہ ایک جگہ پر بہت بڑے کراؤڈ، بلی گرام سے پہلے کہ وہ کہیں پہ تعلیم دے رہا تھا، بہت بڑا کراؤڈ تھا۔ تو ایک جب وہ واپس آیا، ختم ہوگی میٹنگ، تو ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی اس کے پاس آیا، تو اس نے کہا کہ ڈیو موڈی، اس نے کہا یس، کین آئی آسک یو اے کویسچن؟ اس نے کہا یس۔ کہتے پورے سرمن میں تو نے کم سے کم 20 سے 25 گرامر کی غلطیاں کی ہیں۔ یو میڈ 20 to 25 مسٹیک، گرامر مسٹیکس۔ تو اس نے کہا یس آئی نو۔ اس نے کہا
کہ جتنی بھی وکیبلری میرے پاس ہے, جتنی بھی, واٹ ایور از گڈ اور جسٹ جیسی بھی ہے, all vocabulary I have, I'm using for the glory of God. Are you doing that? You are very intellectual man. You maybe got lot of knowledge, but are you using this for the glory of God? He was just shut. چپ کر کے چلا گیا. جو کچھ میرے پاس ہے, چاہے وہ تھوڑا ہے کم سے, I am just using this for the word of God, for serving the Lord. Or Lord is increasing my knowledge and all revelation is giving me. جب آپ تھوڑا بھی اس کے پاس ہے, جو کچھ بھی آپ لے کے آتے ہو وہ انکریز کرتا ہے, آپ یوز تو اس کے لیے کریں. مجھے ایک بات یاد آ گئی, آپ نے نام سنا ہوگا شرلاک ہومز. اس کا ایک دوست تھا, ایک سٹوری بڑی مشہور ہے ان کے بارے میں, واٹسن. تو ایک دفعہ وہ انہوں نے کیا کیا کہ دیور جسٹ ایک ٹرپ پہ گئے, کیمپنگ ٹرپ پر. تو ایک جگہ انہوں نے کافی کھا پی لیا خوب. تو انہوں نے رات جب ہوئی تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا اور دیور فل, کھا پی کر فل ہوئے تھے. تو دے فیل سلیپ, ساؤنڈ سلیپ, سو گئے. تو مڈل آف نائٹ کیا ہوا کہ شرلاک کی آنکھ کھلی تو اس نے اوپر دیکھا, تو فوراً ہی اس نے اپنی ایسی کونی مار کے تو کہا, واٹسن واٹسن ویک اپ ویک اپ. اس نے کہا کیا ہوا کیا ہوا, کہنا واٹ یو سی. تو کہتا ہے آئی سی اسٹارز اینڈ اسٹارز اینڈ مور اسٹارز. تو اس نے کہا اور کیا, واٹ از ٹیلس یو, کہ یہ سب کچھ کیا تمہیں. تو اس نے کہا astronomically it's tell me there are millions of galaxies and potentially it's tell me billions of planets. Astrologically it's tell me Virgo it's in the Leo. Logically it's tell me it's 2:45 in the morning. Meteorologically it tells me tomorrow going to be a beautiful day. Theologically it tell me we are a tiny part of a great whole. Why Holmes? What does tells you? Holmes کہتے ہیں stupid, somebody stole our tents. Big sounding words. Sometimes لوگ اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں ٹو امپریس پیپل. جس جو میرے دل میں تھا. تو اصل میں خداوند چاہتے ہیں کہ ہماری جو تعلیم ہے اس کو اصل میں ہم نے جاننا ہے. اگر اس کی مرضی کو جاننا ہے کہ اس سے ٹرو اور فالس, تو خداوند کہتے ہیں بی اوبیڈینٹ ٹو می, اوبیڈینٹ ٹو گاڈ. جیزس the Son of God. یہاں پہ ایک دو چیزیں پروف کرتی ہیں. Because of his knowledge. Because of his knowledge. جتنی بھی اگر ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی دیکھیں, جتنا بھی انہیں باتیں کی, کبھی کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. His knowledge tells us he is Son of God. If you honestly and truly want to know, you will know his will. ایک خداوند کا خادم تھا, اس نے کہا کہ اگر آپ اپنی زندگی خداوند کو دے دو, آپ جاننا چاہتے ہیں, میں بھی آپ کی ذہن میں ہے he is a true savior or not, تو آپ اس کے پاس آؤ, آپ اپنی زندگی اس کو دے دو. Okay, I want to give you my life. اور if doesn't happen anything, کچھ نہیں ہوتا, تو what you will lose. اگر آپ یسوع کو اپنی زندگی دے دو, چلو میں یسوع کو اپنی زندگی دے دیتا ہوں, چلو میں اس کو اپنا سیویئر بنا لیتا ہوں, تو اگر آپ سمجھتے ہو کہ nothing happen anything, تو what you lose? Nothing. You are still there.
وہ آپ کا کچھ چھین نہیں لے گا, وہ آپ کے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا. بٹ اف یو فائنڈ ہم ٹرو سیویئر, what you will gain? Everything. You will lose nothing if he is not true savior. But if he is savior, is a true savior, وہی سچا نجات دیندا ہے, وہی خدا کا بیٹا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ You will gain everything. اور میری لائف میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ, آپ نے بھی اسٹڈی کی ہوگی, بہت سی دنیا دیکھی ہے. کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے جو کہتے ہو کہ میں پچھتا رہا ہوں کہ میں نے یسوع کو زندگی دے دی, اور جو کبھی اگر آپ کے ریئر ایسا کوئی شخص زندگی میں آیا, اس نے اصل میں زندگی دی ہی نہیں. خداوند یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر تم سچائی کو جاننا چاہتے ہو فرما برداری کے ساتھ, اوبیڈینٹ, جس سے گاڈ I honestly, genuinely, truly want to know you and willing to obey you, then you will see that how the God works in your life. خداوند اپنے آپ کو اس پر ظاہر کریں گے. خداوند یسوع مسیح نے خود کہا میں اور باپ اس کے پاس آئیں گے, اس کے ساتھ رہیں گے. اور پہلے سے ہی اپنا پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ نہ آئیں, اوکے لیٹس ٹرائی جیزس. آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ اس پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ خداوند کے پاس آتے ہیں, یا آپ کے ساتھ کویسچن کرتے ہیں ایون, اور ان کے اندر پہلے سے جواب ہوتا ہے کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ یہ غلط ہے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو نو. جو جاننا چاہتے ہیں نا ٹرولی, وہ اپنے آپ کو اوپن کر کے, اپنے آپ کو بالکل کھول کے, اوکے اف یو آر ٹرو گاڈ, مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کر, آئی ایم اوپن. میں نے اپنی آپ کو وہ جو ایک پہلے سے میرے دل میں بندھا ہوا ہے, ایک کہہ سکے کہ عقیدہ ہے یا ایک ڈاکٹرین ہے, نو یو آر ناٹ اے ٹرو گاڈ, اور یو آر ناٹ دا سن آف گاڈ, یو آر ناٹ دا مسایا. اوپنلی گیو یور سیلف. کسی بھی ڈاکٹرین کو, کسی بھی خیال کو, کسی بھی سوچ کو علیحدہ کر کے جب اوپنلی آپ خداوند کو دیتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو وہ ریویل کرتا ہے. میرا ایمان ہے کہ یقیناً وہ آپ پر اپنے آپ کو ریویل کرے گا, یقیناً اپنا آپ وہ تم کو دکھائے گا. کسی کو بھی جو بھی چاہتا ہے, خدا نے کہا جو اس کی مرضی پر چلنا چاہے وہ اس کی تعلیم کی بابت جان جائے گا. اس پروفٹ عزایا کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے عرفان کو جاننا چاہتے ہیں, کم ٹو می, آئی ول ٹیل یو. خدا کے بارے میں اگر تم مجھے ڈھونڈو گے تو تم مجھے پاؤ گے. میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے. میں اسپینڈ کروں گا کہ خداوند چاہتا ہے کہ بے شک کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نتھنگ از ہیپننگ ان آور لائف. کچھ آپ سوچ رہے ہیں جو آپ چاہتے ہیں یا جو بھی آپ کی توقع تھی, لیکن خداوند کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی مرضی جاننا چاہتے ہو, اس کی تعلیم کو جاننا چاہتے ہو, تو بی اوبیڈینٹ ٹو, ولنگ ٹو اوبے ہم. ہم کھڑے ہو جائیں. خداوند آج آپ کے ساتھ کلام کرنا چاہتا ہے کہ if you are struggling any area of your life, spiritually, mentally, financially, family trouble ہے, physically ہے, کچھ بھی ہے, give yourself to him. Lord, I want to know your truth and willing to obey you. He will come to you. He will reveal himself to you. جو کچھ تم جاننا چاہتے ہو اس کی فرما برداری میں ہے. Walk humbly and faithfully with him. He will reveal his secret to you. کبھی بھی خداوند اپنے آپ کو انبلیف پر کبھی بھی ریویل نہیں کرتا. جو اس ہارٹ کے ساتھ, انبلیف ہارٹ کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں, شک و شبہ کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں, ڈاؤٹ کے ساتھ آتے ہیں, he will never engage himself to anybody like this.
اسی لیے فقی فریسی اور ایسے لوگ جن کے دلوں میں اس طرح کی ہیٹرڈ تھی, he never revealed himself to them. جو ہمبل ہارٹ کے ساتھ, اوبیڈین ہارٹ کے ساتھ, اوپننس کے ساتھ اس کے پاس آتا ہے, وہ اپنے آپ کو اس پر ریویل کرتا ہے. He will reveal himself upon you. Lord, thank you. Thank you for this wonderful message. You are true loving God. بخش دے کہ ہم بھی خداوند ایسے ہی فرما بردار ہو کر تیرے حضور چلیں, تاکہ تو اپنے بھید, اپنی وہ گہری باتیں جو تو اپنے ہی لوگوں سے کرنا چاہتا ہے ان پر کھولنا چاہتا ہے. کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے, لیکن جو باتیں اس نے ظاہر کی ہیں, ریویل کی ہیں, وہ اپنے لوگوں کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے. تھینک یو لارڈ فار دس ونڈرفل مرسی اپون اس, کہ تو نے ہمیں چن لیا اور اپنا بنا لیا ہے, اور تو اپنے آپ کو ہم پر ریویل کرتا ہے خدا, اپنی گہری باتیں, اپنے بھید, اپنے عرفان کو ہم پر ظاہر کرتا ہے, تاکہ ہماری زندگیوں میں تیرا جلال ظاہر ہو. اپنے بچوں پر اپنے آپ کو ظاہر کر. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.